وہاب ریاض پانی اچھالنے کے بعد کھلکھلا رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاب ریاض نے جانتے بوجھتے کسی پاکستانی کی تذلیل کی ہو. یو آر واچنگ ڈیرنگ ڈک اینڈ ویلکم ٹو دا ویڈیو. یہ جو پاکستانی قوم ہے نا، یہ کسی کو بخشتی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی. یہ اپنے کوئی بھی ان کا لخت جگر ہونا ہے، انہوں نے اس کو بخشنا نہیں ہے. جو موقع ملتا ہے تندو، سمجھ رہے ہو. یہ جو آج بارش ہوئی ہے پورا ہی لاہور کے اندر اور ایک کوہرام مچا ہوا ہے، تو اسی میں وہاب ریاض جو وزیر کھیل ہیں وہ کہیں اپنے راستے میں کسی کے پاس جا رہے ہوں گے، تو روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑی کے اندر تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ روڈ میں کتنا پانی کھڑا ہوا ہے. کہیں زیادہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں کم کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک نارمل سا ایک فنومینا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے بائی پاس کر رہا ہے اور اس پانی اچھل گیا مغالطے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاب ریاض نے جانتے بوجھتے کسی پاکستانی کی تذلیل کی ہو اور اس کو شاید کہ غربت کے ناطے یا اپنے آپ کو امیر یا وزیر کھیل سمجھتے ہوئے پانی کا چھلاکا مار دیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی ایک انسان اور اسپیشلی مسلمان کبھی بھی اتنا جو ہے وہ گر کے نہیں رہتا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایک کھلواڑ بناتے رہے اور ان کو ان کی عزتوں کے ساتھ اور ان کے جذبات کو مجروح کرتا رہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹویٹر کے اوپر جو لوگ اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر جو وہاب ریاض کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ ناحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں سیاست ایک الگ رکھنا چاہیے اور اس طرح کے معاملات کو علیحدہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی خام میں لوگوں کے اوپر نکالنا. تو یہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ اتنا بڑا ایشو بنا کے اور کسی کی بھی جو ہے کردار کشی کی جائے. ہاں، اگر کوئی جینون کوئی ایسا کیس ہوتا جس میں وہاب ریاض پانی اچھالنے کے بعد کھلکھلا رہا ہوتا اور ہنس رہا ہوتا اور پاکستانی عوام کی تذلیل کر رہا ہوتا تو پھر تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جاتا اور جو بھی سزا ہوتی وہ دی جاتی. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیے گا تاکہ لوگوں میں اس طرح کی اویئرنیس دی جا سکے اور آپ لوگ جو پاکستانی ہیں ایک اچھی قوم بن کر پوری دنیا میں ابھر سکیں. السلام علیکم.